کہ یہ بات قطعاً غلط ہے، اور جنہوں نے یہ بات گھڑی ہے اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، ان پہ بھی لعنت ہو جس نے گھڑی. اگر حقیقت ہے اگر تو پھر حقیقت لعنت ہے ہو تو ایسا ٹھیک ہے، کام کرنے اگر والے. نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے ہی نہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دروازہ گرانے والی بات کس بدبخت نے گھڑی، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے غلط روایات تبری میں اور دیگر کتب میں داخل کر دیں، اور یقین جانی حقیقت کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ مولا کائنات کے ابھی میں ایک خطبہ آپ کو سناؤں گا، جس کی بیوی پر اگر کوئی ظلم کرے تو مولا علی ایسے الفاظ اس شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اب یا تو میں استغفر اللہ مولا علی کی بات کو آگے جملہ نہیں کہہ سکتا، یا میں ان جھوٹے راویوں اور کذاب راویوں کو جو ہے جنہوں نے اسلام کے اندر یہ سب رکھنے ڈالے اور سارے فساد ڈالے ان کو جھوٹا کہنا چاہیے. مولا کائنات نے جن کی عظمتیں بیان کی اور پروگرام کے آخر میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ کروں گا. بات مولا علی کی مان لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام جی. کون صاحب؟ سید علی جان شاہ لوٹن سے. جناب. محترم شاہ صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. شاہ صاحب پچھلے ہفتے پہلے میں نے آپ کو اسی نہج البلاغہ سے یہ ایک بات بتائی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پہ ستم روا رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں نہ ہم ہیں. ہم کو اللہ نے منصب امامت اور علم عطا کیا اور ان کو اس سے محروم رکھا، اور بے شک امام قریش سے ہوں گے اور وہ اسی کی شاخ بنی ہاشم سے ہوں گے. ان کے علاوہ نہ یہ کسی کو زیب دیتی ہے نہ کوئی اس کا اہل ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ سوال یہ ہے میرا، اس پر آپ نے انکار کیا اور قاری صاحب نے صرف ائمۃ القریش کے لفظ کا حوالہ دے دیا. اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو میں پورا پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں اور آپ ایک لفظ اس کا اور انکار کر دیتے ہیں. تو دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ چنا، کہا کہ خلیفہ زمین پہ بھیجنا چاہتا ہوں. ایک ترک اولا ہو گیا تو اللہ نے معاف نہیں کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا کی تو کہا کہ میں خلافت آپ کو دیتا ہوں اور یہ آپ لوگوں میں انصاف کریں اور اپنے ہوا کی نفس کی پیروی نہ کرنا. یہ ایک معصوم نبی کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے اور شرط لگا رہا ہے جی. تو کیا جو انبیاء کے سردار ہیں ان کا جو ولی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ چاہے 20 سال بعد یا 40 سال بعد وہ ایمان لے کے آئے گا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اور پھر جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں امام میں بناتا ہوں، تو یہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ امام نہیں بناتا. جی شاہ صاحب آپ ایک اور آخری سوال میں یہ آپ کا سورہ فرقان کے حوالے سے ہے. جی. سورہ فرقان کے حوالے سے کہ اللہ ہم کو متقین کا امام بنا. جی. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں بات اس سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ نیک بندے اللہ کے کہ امام بنا متقین کا ہم کو، تو اب نتھو پتھو خیرہ متقین کا امام بننے کا اہل نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ امام بنے، لیکن وہ خود نہیں کہتے کہ ہم امام ہیں بلکہ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام بنا. تو اگر یہ منصوص میں اللہ نہیں ہے تو پھر یہ دعا اللہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم بن گئے ہیں؟ تو اسی پر میرے آگے چل کر میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے، آج بھی میں اور آپ اگر پڑھیں نا اس نیت سے کہ متقین کے امام بنے تو شاید ایمان ہی نہ رہے، لیکن کوئی ہستی ضرور ہے اس جہان میں جو اس آیت کی مصداق ہے. اگر نہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ یہ آیت جو ہے نعوذ باللہ بیکار ہے. علی جان شاہ صاحب 1 منٹ صرف 10 سیکنڈ لوں گا.
اگر آپ یہ سورہ فرقان کا پورا آخری رکوع پڑھ کے، یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، یہ قرآن کے ٹوٹلی خلاف جا رہی ہے. وہ جو سورہ فرقان کا بھی میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، میں بعد میں چونکہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا وقت لیا، وہ میں آج پورا رکوع پڑھ کے سناؤں گا، اور آپ کی بات اتنی آپ کی بات اتنی غلط ثابت ہوگی، اتنی غلط ثابت ہوگی کہ لوگ کہیں گے یہ قرآن کو کیا کر رہے ہیں مسلمان. ٹھہرے شاہ صاحب ٹھہرے. ہیلو جی میں سن رہا ہوں. سرکار، بات یہ ہے کہ پورا رکوع پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو بہشت کے بالا جگہوں میں رکھے گا اور سلام اور تعظیم پیش کیا جائے گا. پیچھے چلیں ذرا اس کا. اور جو دعا نہیں کرتے وہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اچھا، مجھے ایک صرف سوال کا جواب دے دے، پھر میں انشاءاللہ آپ کے. آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے نبی بنا؟ آپ دعا کرتے ہیں؟ شاہ صاحب، آپ سمجھدار ہیں، نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا. ہاں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ جیسے نبوت ہے ویسے امامت ہے. عقیدے کی تائید ہے کہ امامت جاری ہے، یہ ہمارے عقیدے کی تائید ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہیلو جی سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو یہ آیت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے گھر چھوڑے مہاجر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور قتل کی اور قتل ہوئے، آپ مجھے آج یہ ثابت کر دیں کہ جو 3 خلفاء ہیں ہمارے مسلمانوں کے، انہوں نے کس جگہ، کس مشرک نے ان کو اذیت دی، کہاں اذیت اٹھائی، کس کو قتل کیا اور کہاں قتل ہوئے. ٹھیک ہے، جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. یہی تو علی جان شاہ صاحب غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ہم بیٹھے. آپ نے کہا خلفائے ثلاثہ نے، کنہوں نے ان کو اذیتیں دیں؟ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے تاریخ پڑھی ہے. حضرت عثمان غنی کو کتنی اذیتیں دی گئیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کتنی اذیتیں دی گئیں. گھر بار چھوڑا، مکہ پاک کو چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے اگر حقائق سے اگر آپ پڑھیں گے تاریخ کو اور اسلام کو اور قرآن مجید کو، تو پھر یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کے سوال کا. اور خاص طور پہ آج میں نے علی جان شاہ صاحب سورہ فرقان میں نے ضرور لوگوں کو دکھانی ہے کہ پڑھیے قرآن پاک، تاکہ لوگوں کو بھی بصیرت ملے کہ یہ قرآن پاک کو کس طرح سے اپنی ہوائے نفسانی خواہشات کے مطابق قرآن کو ڈالنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. یہ کون صاحب؟ جی ظہیر عباس بول رہا ہوں. جناب ظہیر عباس صاحب کہاں سے؟ جی بریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں. جی کیجئے سوال جناب. جی سوال میرا یہ ہے کہ پہلے مفتی صاحب فون پہ لگے ہوئے تھے آپ سے جی، اور وہ فرما رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وہ اللہ کے راوی ہیں، کہہ رہے تھے نا ابھی وہ. جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ جب مولا کائنات کی فضائل کی بات آتی ہے تو پھر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں جی جزوی ہے. کون کہتا ہے جزوی ہے؟ نہیں، آپ کے کتنے عالم ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں مولا کائنات کے فضائل ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جزوی سید ہے، جیسے من کن تو مولا فاضل مولا. نہیں تو من کن تو مولا سارے سنی مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ہم اس حدیث کو مانتے ہیں. تو پھر آپ اس کو میں نے دوست کے دیتے ہیں. اب پھر مانے والی بات کریں نا، حدیث کو تو مانتے ہیں ہم. اب دیکھیں جب وہ آج کل کے آخری آ رہے تھے انہوں نے یہی بتانا تھا کہ جاتے وقت علی آپ کا دوست ہے. نہیں وہ تو پھر آگے ہم بات کرتے ہیں نا، پہلے بھی آپ سنیں نا. آپ سوال کیجئے. میں بڑے آرام سے بات کروں. جی ظہیر عباس صاحب سوال بتائیں کہ جتنا عرصہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کے سارے دشمن تھے، وہ بتا کے جا رہے ہیں کہ آپ مولا علی کے دوست بن جاؤ. ٹھیک ہے، آپ سوال کیجئے، میں جواب دیتا ہوں اس کا کہ معنی کیا ہے. دوسرے نمبر سوال میرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب خلیفہ ثانی کے بیٹے ممبر پہ آ کے بیٹھے تو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او میرے جاؤ غلام کے بیٹے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جا کے گھر جا کے کہا کہ مجھے انہوں نے غلام کا بیٹا کہا ہے. تو خلیفہ ثانی نے کہا جاؤ لکھوا کے لے آؤ، کل میں جب مروں تو میری قبر میں رکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے نا جی. اب مجھے یہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ کے السلام کے برابر جب خلیفہ ثانی نہیں پہنچے تو مولا کائنات کے مقابلے میں کیسے پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ میں اور بات بھی کرتا ہوں. اچھا ظہیر عباس صاحب، اگر مولا علی خود یہ کہیں تو پھر تو ہمیں مان لیں گے ہم. جی کیا کہیں؟ اگر مولا علی جو ہیں، اگر مولا علی خود کہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مانتا ہوں تو پھر ہم اور آپ کو کیا اس میں معاملہ ہے؟ پر یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں. آپ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے آپ کی، ایک ہے ظہیر عباس صاحب کی بات ہے، کہ علی جان صاحب کی بات ہے، کہ سید ظفر اللہ شاہ کی بات. ایک بات ہے مولا علی کی
اگر مولا علی کی بات ہمیں آپ کی کتابوں سے مل جائے تو پھر تو جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے نا. جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے لوگوں نے ان کی خلافت کو مانا تو معاویہ کو کیا تکلیف ہے جو میری خلافت کو نہیں مان رہا؟ یہ پھر آگے دیکھیں نا, یہ تو اگلی بات. آپ پہلے آپ اس بات پہ رہیے نا, پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں نا. وہ ہم حضرت معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں کب مانتے ہیں؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. یہی تو آپ کا مغالطہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ سن لیجئے تکبیر ٹی وی پر میں اعلان کر رہا ہوں, مولا علی کی عظمت, فضیلت, رفعت, شان جو صحیح کتابوں سے ثابت ہو, اپنی طرف سے کوئی گھڑے اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں, جو صحیح کتاب و سنت سے فضائل علی ہے, تکبیر ٹی وی نہ چھپائے گا نہ کتمان کرے گا. ڈنکے کی چوٹ پر مولا علی کی عظمتیں بیان ہوں گی, ڈنکے کی چوٹ پر حسنین کریمین کی عظمتیں بیان ہوں گی, لیکن دین آپ کا بنایا ہوا قبول نہیں ہوگا. دین وہی ہوگا جو اللہ پاک نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود مولا علی نے جو بیان کیا ہے. میں مولا علی کی بات مانوں گا, آپ کی بات نہیں مانوں گا. اس لیے آئیے, باقی رہ گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. یہ پھر سن لیجئے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابلہ میں نہ تو کوئی برابری ہے. کہاں مولا علی, کہاں ان کی عظمتیں, کہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خلافت کے مقابلے میں قطعاً, یہ سن لیجئے تکبیر ٹی وی سے اعلان کر رہا ہوں, کوئی اس مغالطے میں نہ پڑے کہ مولا علی کے مقابلے میں ان سے خطا ہوئی, ان سے غلطی ہوئی. مولا علی کا مقابلہ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن آگے چلیے اس سے کہ وہ دراصل جو غلط فہمی پڑی وہ خون سیدنا عثمان غنی کا معاملہ تھا. ایک وقت کا خلیفہ ہو, امیر المومنین ہو, ان کو شہید کر دیا جائے گا اور بے دردی سے شہید کر دیا جائے. کیا یہ معمولی واقعہ ہے؟ اس واقعے کے نتیجے میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی, اور اس کے بعد 20 سال تک امام حسن بھی وہاں پر تھے, امام حسین بھی تھے. پھر میں کہوں گا کہ آپ اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں. میں بات بارگاہ حسینیت میں لے جاتا ہوں, بارگاہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں. حسنین کریمین سے سوال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ فرمائیے 20 سال وہ دور تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اے سیدنا حسین پاک, سیدنا امام حسن علیہ السلام, آپ اسی دور میں رہے. جو معاملہ حضرت حسین پاک نے یزید سے کیا وہ معاملہ امام حسن نے اس دور میں کیوں نہیں کیا؟ آپ دین اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں, ہم چلتے ہیں امام حسن کے پاس, جو ان کا فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں, جو امام حسین کا فیصلہ ہے ہم مانتے ہیں. اس لیے آپ اپنی رائے اور اپنی جھوٹی تاریخ کو لاتے ہیں, ہم حسنین کریمین کی بارگاہ میں چاہتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں, اور پھر ابھی سوالات کے میں نے جوابات بھی دینے ہیں, اور قبلہ قاری صاحب کو بھی ٹیلی فون پر لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی میں سید فرحت عباس بول رہا ہوں ولورہمپٹن سے. سید فرحت عباس ولورہمپٹن, جی جناب. جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا, آپ کاٹے نا کال, میری بات سننی ہے. بھائی میں تو نہیں کاٹتا, آپ خود ہی کاٹ دیتے ہیں, میں کیا میں تو نہیں کاٹتا, آپ بات تو سنیں نا پہلے. میں سنوں گا بھائی میرے, آپ سنائیں. اچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ کہہ رہے پروگرام میں کہ آپ نسل علی سے, میں کہتا ہوں آپ نسل علی سے نہیں لگتے, آپ نسل معاویہ سے لگتے ہیں. آپ تو بہت ہی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں آپ کے لگنے سے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بات ہے کہ جب مولا علی کی بات کروں گا تو لازمی بات ہے کہ آپ کو تکلیف تو ہوگی. اب میں کہتا ہوں کہ میں مولا علی کا قول دکھاتا ہوں, اب دیکھیں آپ ناراض ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں. علمی اور تحقیقی میدان میں ایسا نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا, اب آپ نے, میں تو پھر بھی عزت اور رسپیکٹ کروں گا, لیکن میں قطعاً ایسی بات نہیں کروں گا. تو اس لیے اب آپ خود دیکھیے کہ جب دلائل کی بات آتی ہے تو آپ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. جواب تو, سوال تو یہ ہے کہ جیسے ترابی صاحب بھی غصے میں آ جاتے ہیں, اب میں کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں, آپ اس میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب مبارکباد سب تو پہلے جناب جناب کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام. نام اپنا دسو گے بھائی میرے؟ جی نام ہے جناب جناب بھائی صاحب رہا گیا فون کیتا نا اس فقیر نام محمد معاویہ جناب. اچھا جناب جی مولانا صاحب ایک تساں کو ایک سوال ہے, بس سوال تو پہلے ایک نکی جی عرض کرنا چاہنا, سونا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرنا. جی جناب ہے کہ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 11ਵੀਆਂ ਖਾਇਤਾ ਇਹ ਪੱਲੇ। दूसरी बात है मौलाना साहब सिर्फ सवाल है कि शिया काफिर जानी कि जिथा ये हमारा ही तालीम है मैं तो शिया काफिर जी बहुत शुक्रिया थोड़ी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुआविया साहिब, मैं वही अर्ज़ करूँगा कि हमारा प्रोग्राम इल्मी और तहकीकी है, हम ना तो किसी पर इस अंदाज में जो है वो बात करते हैं। उनका किरदार पता चल जाता है कि किस में किसका जो है वो खून है, उनका किरदार अपना है। हमें जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरीक़ा सिखाया है गुफ्तगू का, हमने फिर भी कोई हमें गालियाँ भी दे, कोई कांटे भी बिछाए, तो हमने मोहब्बत और प्यार से और दलाइल से बात करनी है। यही हमारे तरबियत यही हमारी, और हमने इसी अंदाज में गुफ्तगू करनी है। उनका पता चल जाता है जब कोई कॉल करता है कि इनके घर में तरबियत और किधर से इनका ताल्लुक़ है। दावा जो मर्जी कोई करता फिर। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई? मैं हैदर नकवी अर्ज कर रहा हूँ एशफर्ड से। हैदर नकवी जी, नकवी साहब फरमाइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अर्ज ये करता हूँ कि मेरा ताल्लुक अहले तशय्यो से है जी, लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितना मोहब्बत के साथ आप मौला अली अलैहिस्सलाम का, हजरत फातिमा ज़हरा का, अहले बैत का, असहाबे कराम का रिज़वानुल्लाह अलैहिम, इन सब का तज़किरा करते हैं, ये सब के लिए मिसाल है और ये एक मोहब्बत वाली बात है। और मैं बल्कि आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने अहले तशय्यो बिरादरान और ख़ाहिरान और अहले सुन्नत के भी हजरात से यही अर्ज करना चाहूँगा कि हमें आज के दौर में इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ एहतराम और रवादारी रखने की ज़रूरत है। और शाह साहब, एक मेरे जहन में सवाल है जो मैं अर्ज करना चाहूँगा। जी फरमाइए। शाह साहब, सवाल ये है कि इस वक्त मुमलिकत पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी जो फसाद हम देख रहे हैं, वो फसाद मेरा ख्याल है सुन्नी और शिया का नहीं है, बल्कि वो एक फसाद सऊदी वहाबी माइंडसेट का है जो शियों को भी मुतासिर कर रहा है और अहले सुन्नत को भी मुतासिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर तकवीर टीवी तो बहुत बेहतर टीवी है कि जो अहले बैत की भी बात करता है, सहाबा कराम की भी बात करता है, हिदायत भी काफी हद तक बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कई ऐसे चैनल नजर आते हैं जहां पर अहले बैत का तस्करा ही नहीं होता। मैं उन साहब का तस्करा नहीं करना चाहता, इंडिया के एक बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं, सऊदी अरब की फंडिंग से भी चलाते हैं, लेकिन अहले बैत के लिए वो नासिबी का रोल अदा करते हैं। तो उनके मुकाबले में तो हम आपको हम बहुत सारे शियों से बेहतर इमाम अली को समझने वाले पाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ ज़फरुल्लाह शाह साहब, खुदारा ऐसा भी कीजिए कि अहले सुन्नत जो तवातुर के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ वहाबी हो रहे हैं या गलत नजरियात की तरफ जा रहे हैं, कुछ उनके नजरियात भी बेहतर हों। बस मेरी ये अर्ज थी, मेरी तरफ से सलाम, अकीदत, और बस आपके तवज्जुह से मैं अहले तशय्यो को भी ये अर्ज करना चाहता हूं कि खुदारा किसी दूसरे के मजहब का, किसी दूसरे के अकीदे का मजाक ना उड़ाएं। इस वक्त हमें एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की और रवादारी करने की जरूरत है। लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। और खास तौर पर जो लोग ताल्लुक रखते हैं मजहब इमाम अबू हनीफा से, जो ताल्लुक रखते हैं मिसाल के तौर पर बरेलवी मकतब फिक्र से, ये तो शियों से सबसे ज्यादा करीब तर हैं। इन लोगों से मोहब्बत रखने की जरूरत है और इन लोगों के अकायद को फैलाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हैदर नकवी साहब। इंशाल्लाह आपकी कॉल पे मैं गुफ्तगू करूंगा। जी कुछ चंद कॉलें और दे दीजिए अगर हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक एक पे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन साहिब? मेरा नाम जी मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद। कहाँ से भाई? रॉचडेल। जी अरशद साहब, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा जी, I'd like to commend the previous speaker, Mr. Naqvi. And I think he has touched a note that we should have unity, whatever the belief, wrongly or rightly, or something we can sit down and talk about, not fight about. Okay.
I can confuse talking to people, whether from our Sunni brothers or Shia brothers who actually believe in the finality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his Ashabis, the Quran and Allah. I mean, why are we on divergent views? I believe that we should be able to talk, nicely, sit down, discuss. This barrier between is somebody is fomenting it and we don't need it. We're a small community here in England. We bring this nonsense from wherever outside of this world. We don't need it. There's an ocean of kufr here. Do we really need this? Tell me honestly. Okay. Secondly, I would like to, I don't watch your TV that much. It's that I'm sitting here. This time I like what you're saying. But please, whatever background you're from, our Prophet is one, our Allah is one, the Quran is one. If you follow that, fine. We're all expecting the Imam Mahdi. We know very well he's going to come out from Medina, which is here, there, straightforward in Hadith. If you look toward the future, he has to be an Arab, whether we like it or we not. Yes? And as such, we can unite on that. The Prophet ﷺ made it very clear where he's coming from, what he's going to do, whether it's the Wahhabi state he's going to destroy, whatever he's going to do. The thing is, Dar al-Islam will be established again, which is not on this earth at the present time. جزاک اللہ شکریہ، بہت شکریہ. اب اتحاد کی آپ حضرات بات کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے؟ کیا مقدس ہستیوں کو گالی گلوچ دے کر یہ لوگ اتحاد چاہتے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کر کے یہ اتحاد چاہتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حضرات اگر اپنا رویہ بدلیں تو اپنا اپنا عقیدہ بیان کیا جائے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن ان کے جو بے لگام زبانیں ہیں انہوں نے یہاں فتنہ جو ہے وہ پیدا کر دیا. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب؟ جی مولانا صاحب، میرا نام سید اسماعیل کاظمی ہے، میں کونٹری سے بات کر رہا ہوں. کومنٹری سے؟ جی جی کاظمی صاحب. جی ایک بات پوچھنا تھا، یہ سنیزم اور وہابیزم میں کیا فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں جی. اور ایک اور کوشچن ہے، کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں. جی ٹھیک ہے، سب مانتے، سب مکتب اسلام کے مکتب فکر والے مانتے ہیں. جی میں بلونگ کرتا ہوں کوئٹہ کے ہزارہ قبیلے سے، وہاں پہ ہمیں مارا جا رہا ہے. کہاں پہ؟ کوئٹہ میں، بلوچستان میں. تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا کے بارے میں، کیا وہ ایک گروپ ہے لشکر جنگی، وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو، تو کیا ہے اس کا، کیا وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں کیا؟ جی ٹھیک ہے جواب، بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، کافی سوالات جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور ہر جس کالر نے بھی سوال کیا اس پہ مجھے گفتگو کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کچھ سنجیدہ حضرات نے بھی کالز کی اور کچھ ایک دو کالر ایسے بھی تھے جو فقط تماشائی کی حیثیت سے آتے ہیں. دین اسلام کو سمجھنا ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کا عمل اور کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے. نہج البلاغہ کو اہل تشیع حضرات قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب مانتے ہیں. اہل سنت کے لیے اس سطح کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اہل تشیع کے لیے تو نہج البلاغہ حجت ہونی چاہیے. جتنے بھی سوالات بعض بھائیوں نے، ترابی صاحب نے، دیگر حضرات نے جو پوچھے ہیں، ان کا جواب میں نہج البلاغہ سے دیتا ہوں. اور اس خطبے کا اگر کوئی جواب ہو، ابھی تک تو مجھے 3 سال ہو گئے، کوئی 2 سال ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا. کئی اہل تشیع سے بھی بات ہوئی، تروڑ مروڑ کے بات کرتے ہیں لیکن حقیقت تک نہیں پہنچتے. بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد سلسلہ کلام انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا.